السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام ہم لوگ کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ایک ایسی شخصیت جو اپنے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالہ کہتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے سخت مخالف ہیں، اور اپنے الفاظ سے کسی کو بھی کسی بھی وقت گھائل کر سکتے ہیں، گو کہ گھائل کرنے کا کسی کو بھی لائسنس ان کے پاس موجود ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں فیصل رضا عابدی صاحب۔ فیصل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ آج آپ سے ہماری یہ ملاقات اور یہ گفتگو ایک ایسے موڑ پر ہو رہی ہے کہ جب بہت سے ایشوز سامنے موجود ہیں، جس میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مذاکرات، لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں، لوگ شہید ہو رہے ہیں، ناحق خون بہہ رہا ہے، پھر فوج اور حکومت کے آپس میں تعلقات میں بگاڑ۔ سب سے پہلے تو دہشت گردی اور یہ جو حالیہ واقعہ ہے اسلام آباد کا سبزی منڈی کا، اس پر ہم بات کرنا چاہیں گے کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہم چونکہ مذاکرات کر رہے ہیں، ان کا مذاکراتی وفد ہماری طرف آ رہا ہے، ہمارا ان کی طرف جا رہا ہے، اکٹھے بیٹھ کے میٹنگز ہو رہی ہیں اور جنگ بندی میں بھی توسیع ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ایک واقعہ ہو جاتا ہے جس میں ان لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے جنہوں نے کبھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، وہ مزدور ہیں، اپنے لیے 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں۔ گزارش یہ کہ میں تعزیت کروں گا شہداء کے لواحقین سے، جعفر ایکسپریس کے، سبزی منڈی کے، کراچی میں ڈاکٹر صاحبان کی شہادتوں پہ چن کے جن کو نشانہ بنایا گیا، ابھی کچھ دیر قبل جو ہے ایک ڈائریکٹر صاحب کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ قوم کا قیمتی سرمایہ جو ہے وہ ضائع کیا جا رہا ہے، اور ایک مخصوص مکتب فکر کو اس ضمن کے اندر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ مکتب فکر ہے جس نے پورے پاکستان کے لیے، قیام پاکستان کے لیے اور تمام چیزوں کے لیے اتنی لاشیں اٹھانے کے باوجود آج تک بندوق کو سینے سے نہیں لگایا۔ غیرت، تقدس، ہر چیز ہر جگہ موجود ہے۔ اہل سنت بھائیوں کی جو شہادتیں ہیں، ڈاکٹرز کی، افواج پاکستان کی، سیکیورٹی فورسز کی، ان کے دیکھیں، میں صرف تعزیت ہی کر سکتا ہوں، میرے بس میں ابھی صرف لیکن ہم کب تک کسی طرح سے تعزیت کرتے ہیں؟ آپ کے سیاستدان 5 سال سے کریں، کبھی کسی سے پوچھا آپ نے؟ میں الفاظ سے گھائل نہیں کرتا، یہ سب میرے محترم سینئرز ہیں، اور میں نے ایک مائنڈ سیٹ کو ڈسکس کیا۔ لیکن سچ کڑوا ہوتا ہے، اور آپ کا ہاں بالکل، جس نے میرے بوئے پہ دستک دی ہے نا، کنڈی کھٹکھٹائی ہے کسی غلط نیت سے، اس کی کیواڑ کو توڑ کے گھسنا جو ہے نا، وہ میری عادت ہے پھر۔ لیکن اکیلے کس کا مقابلہ کریں گے؟ تو اکیلا انسان جب دنیا میں آ گیا مقابلہ کرنے کے لیے، تو کوئی ساتھ میں رشتہ دار تو نہیں لے کے آیا تھا، تو بعد میں پتہ چلا کون رشتہ دار ہے کون کیا ہے۔ لیکن ہم نے بدقسمتی سے دیکھا ہے کہ گزشتہ کئی سالوں میں نیکی پہ ہمیشہ بدی جو ہے وہ حاوی ہوتی رہی ہے۔ یہ تو دنیا کا دستور ہے، اس میں آپ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ پاکستانیوں کا مسئلہ ہے، نہ کوئی بر اعظم ایشیا کے اندر رہنے والوں کا مسئلہ ہے، تو پوری دنیا کے، تو انسان کا مسئلہ ہے بیسیکلی۔ جو دنیا جیتی ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم بنائی ہے، اور جو حدود قائم کی ہے، اور اس حدود کو جس ذہن کے ساتھ کنٹرول کروایا ہے، وہ تو انسان ہے۔ یہ شیطان کسی منڈک کے لیے بنا ہے؟ انسان کے لیے بنا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنا اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اب تو قیامت بھی قریب ہے، پتہ چل جائے گا آگے جا۔ ٹھیک ہے فیصل عابدی صاحب، یہ جو 10 دن کی توسیع ہوئی، پہلے 30 روز کا ٹائم تھا، مکمل ہوا، پھر 10 دن کی ہمیں ایکسٹینشن ملی، اور اس ایکسٹینشن میں بھی قیدیوں کو رہا کیا گیا۔ اب کیا ہمارے ساتھ یہ ٹیسٹ پیریڈ چلتا رہے گا؟ جی چلیں، اب ان کے ساتھ لمبے عرصے کا مقابلہ نہیں کرنا، یہ لمبے عرصے کا ٹائم نہیں دینا، چھوٹا چھوٹا 2020، اب تو ہم 10 پر چل رہے ہیں۔ میں جو پاکستانیوں کو آگاہ کرتا رہا 2 سال تک کہ مارچ اور اپریل میں فیصلہ ہونا ہے، تو پاکستانیوں کو مبارک ہو، فیصلہ تو ہو گیا۔ کیا فیصلہ ہوا؟ فیصلہ یہ ہوا کہ ہم نے اپنے آپ کو اسی سابقہ روایات، سابقہ اتحادیوں کے ساتھ نتھی کیا۔ تو میں نے تو بتایا تھا کہ یہ تو پورے جیل کے اندر 4750 قیدی ہیں، سب چھٹیں گے اور سب جائیں گے یہاں سے شام۔ تو اس میں کوئی کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر صرف عوام پاکستان کو یہی میسج دینا ہے کہ ہم نے تو اپنی سیاست ختم کر دی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کے بعد آپ سیاست میں تو نہیں دیکھیں گے، لیکن ذرا آپ کے لیے اب سوچنے کا ایک قوی وقت آ گیا ہے، اور قلیل وقت ہے کہ آپ کے ہر صورت آپ نے ایک بندوق کے نیچے ہی اپنے آپ کو سروائیو کرانا ہے اور زندگی گزارنی ہے۔ پوری دنیا کا زیری اصول ہے کہ ہر کوئی اپنے تحفظ کے لیے ایک ایسے سسٹم کو اویل کرتا ہے جو بندوق کے ذریعے حاکمیت کو قائم کر رہی ہوتی ہے، جس کو قانون کہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آپ کو یہ ملیشیا وردی کے اندر یہ ازبک، تاجک، چیچن جو پختونوں کے روپ کے دھارک کے پورے پاکستان میں پھر رہے ہیں، ان کی بندوق کے نیچے زندگی گزارنا پسند ہے، یا وہ خاکی وردی کے بندوق کے نیچے زندگی گزارنا پسند ہے جس میں بہادری کا نشان ہی نشان حیدر ہے، اور جس کے گھر میں نشان حیدر ہے انشاءاللہ تعالی نشان حیدر بھی اپنا گھر خود چنتا ہے، اور میرے مولا نے چاہا تو
نشان حیدر بولے گا. آپ نے خاکی وردی کی بندوق کی بات کی. اب یہاں عوام نے فیصلہ کرنا ہے. میں نے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے خاکی وردی کے بارے میں کہنا یوں خاکی وردی کے پاس چاہ رہے ہیں کہ فوج کی حکمرانی ہو. میں نہیں, حکمرانی کہاں فوج کی ہو سکتی ہے یار, کیسی باتیں کرتے ہو آپ لوگ. امین کے فوج کے ساتھ جو صورتحال ہے اور جو فوج کے چاہنے والے اور فوج کے ساتھ مل کے جنگ لڑنے والے ہیں, کبھی ان کے گھروں میں جاؤ نا, اسرار شاہ صاحب کے یہاں پشاور میں, اور پوچھیں کہ ان کو کفن خریدنے کے لیے پیسے کیوں چندہ کرنا پڑے, کفن خریدنے کے لیے. تو آدمی یہ مطلب اتنا مجبور ہوتا ہے کہ اس کے پاس وہ لاسٹ مومنٹ ہوتی ہے کہ وہ صرف کفن خریدنے کے لیے اب چندہ مانگ رہا ہے, روٹی کھانے کے لیے نہیں مانگ رہا. تو آپ لوگ یہ باتیں کرنا بند کریں. آپ مسلسل فوج کو نشانہ بنا رہے ہیں, آپ فوج کو کمزور کر رہے ہیں. میں پاکستانیوں کو بتا دوں, دیکھ لو, آنکھیں کھول کے دیکھو اور غور سے دیکھو, ایک ایک لفظ سنو اور پھر دیکھو کیوں ہماری بات پہ چلتے ہو. اگر تمہیں وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں تو اب بھی آواز نہیں اٹھاؤ گے تو کب اٹھاؤ گے میرے بھائی؟ اب تو پانی سر سے گزر گیا. وہ فیصلہ ہو گیا پاکستان کی تاریخ میں کہ آپ نے شام کے اندر اپنی پالیسی کو چینج کر کے اپنے آپ کو ورلڈ وار میں ڈال دیا. اور جیسے ہی جوبن آئے گا اس جنگ کا, جو کہ اردن کے راستے نکلے گی اور پھر آئے گی وہاں محلات تک, جنہوں نے دھماکے کر کر کے انسانیت کا تذلیل کر دی پوری دنیا میں, کسی ایک مذہب مکتب فکر کی نہیں, پوری انسانیت کی, تو وہ آپ کو نظر آئے گا. پھر انشاءاللہ آپ میری بات پہ قائل ہو جائیں گے کہ کتنی دشمنی پوری دنیا, پوری بیرونی دنیا, امریکہ کو اپنی پالیسی بدلنی پڑ گئی. میں نے اس شام کی جنگ میں جو 1 سال پہلے تھی, میں نے 25 دن امریکہ میں اس جنگ کے خلاف باقاعدہ تحریک چلائی ہے, نیو یارک میں, تمام 9 اسٹیٹس کے اندر. تو میں نے وہاں کے لوگوں کو بہت قریب سے جانا, اس وقت بہت سمجھا کہ آخر ان کا مسئلہ کیا ہے. تو یہ پتا چلا کہ یہ ان دہشت گردوں سے نفرت کرتے ہیں, اور امریکن پالیسیز کو یوں چینج کرنا پڑا کہ اگر عوام کا وہاں سے انقلاب اٹھا تو ڈیموکریٹک سسٹم تو وہاں پر بھی گیا, پھر تو ان کو پالیسی چینج کرنی پڑی. بیک ڈور ذرائع سے وہ آج بھی باغیوں کو اسلحہ دے رہے ہیں, وہ باغیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. افغانستان کے راستے جتنی ٹرانسپورٹیشن ہوئی ہے اردن ان دہشت گردوں کو لے جانے کی, وہ نیٹو تیارے تھے. کیا مطلب ہے آپ کا یار؟ کوئی یہاں جاہل لوگ تھوڑی رہتے ہیں, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا پوری دنیا کو پتہ ہے. اب بھی یہ چپ رہے تو پھر ان کی مرضی. لیکن پھر ہمارا کیا ہوگا ان حالات میں؟ ہم بیسیکلی, ہمارا کیا مطلب ہے, ہم کون ہیں؟ ہم پاکستانیوں کا, کیونکہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کہیں پر کیا ہو رہا ہے. ہمیں تو پہلے اپنی چار دیواری کا ہمیں خیال کرنا ہے. جب مجھے سیاست بھی نہیں کرنی تو میں یہ جنگ بھی لڑ رہا ہوں, تو یہ پاکستان کیا میرے اکیلے کے باپ کی جاگیر ہے کیا؟ 180 ملین پیپلز یار, 18 کروڑ عوام سرٹیفائیڈ, یہ اس سب کو لڑنا پڑے گا نا. ایک آدمی آواز اٹھائے, آواز کہاں اٹھتی ہے پاکستان کے اندر؟ آپ کو نہیں پتا. صرف ہماری آواز اٹھانے کے لیے بعد میں کتنی دھمکیاں آپ کے چینلز کو مل رہی ہیں وہ عوام کو تو نہیں پتا, لیکن پھر بھی آپ موقع دیتے ہیں نا, تو آپ بھی اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں. یہ طریقہ ہے, ہر کسی کو اپنی ڈیوٹی ادا کرنی پڑے گی, پھر صحیح ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آپ بھی آواز اٹھا رہے ہیں, کیا آپ کی آواز اٹھانے سے یہ قیدی رہا نہیں ہوں گے؟ کیا آپ کی آواز اٹھانے سے جو اب یہ پالیسی مرتب آپ کی بقول کی جا رہی ہے, کیا یہ نہیں ہوگی؟ تھوڑا سا اب اس کو پازیٹیو انداز میں سوچتے ہیں, ٹھیک ہے نا. میں اپنی سوچ کا خود مالک ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اپنی سوچ آپ پہ لاگو کروں گا. آپ کو اگر سمجھ میں آئے تو آپ اس پہ ڈسکس ضرور کریں. ٹھیک ہے, ہم کسی کو زخمی نہیں کر رہے, ہم صرف دلائل دے رہے ہیں. آپ کے لیے قابل قبول ہوں تو ویل اینڈ گڈ, نہیں ہو تو ہم نے تو کوئی اسلحہ نہیں اٹھایا. اسلحہ تو ہمارا تیسرا کارڈ ہے, ہم نے اعلان کیا ہوا ہے فوج کو اپنائیں گے. پہلے اتحاد بین المسلمین, پھر افواج پاکستان, اور تیسرا پھر جو بچا وہ سکندر. پھر آپ کو دکھائیں گے ماؤں بہنوں کے لاشیں جب آنکھوں میں ہوتے ہیں نا, تو پھر جو جوش ہوتا ہے نا اس کو تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. یہ لکھ لو. اور جس کی کمانڈ خود مائیں بہنیں کر رہی ہو نا, اس کو ہار بھی نہیں ہے, یہ بھی جان لو. اور ہے سب پاکستان کے مفاد میں, پاکستان کی سیکیورٹی کو, فورسز کو مضبوط کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, الحمدللہ تاریخ بتائے گی کہ کس کا کیا کردار تھا. ابھی فیصلہ نہیں ہو سکتا. اچھا, آپ نے سیکیورٹی فورسز پر اب تک کی گفتگو میں کافی زور دیا ہے, لیکن آپ نے کوئی بھی پازیٹیو بات پارلیمنٹ کے حوالے سے نہیں کی. میں بتاتا ہوں آپ کو, میں وہ چلیں وہ بھی کر لیتے ہیں, نو ایشو, یہیں سے شروع ہو جاتے ہیں. آپ نے 13 قیدیوں کا ذکر کیا. حال ہی میں کہا جا رہا ہے کہ جناب مذاکرات کامیابی سے آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں اور جگہ کا تعین کیا جا رہا ہے. ابھی تو جگہ کا ہی تعین نہیں ہوا, اور ان کی شرائط کے اندر سب سے پہلی شرط کہ ہمارے یہ جتنے قیدی ہیں رہا کرو. آپ نے رہائی کا عمل شروع کر دیا, مذاکرات کے لیے جگہ کا تعین بھی نہیں ہے. اب پاکستانیوں کو اگر اس میں بھی کچھ سمجھنے میں کوئی دقت یا پرابلم ہے تو ٹھیک ہے, پھر جیسی آپ قوم ہے ویسے ہی لوگ آپ سے چن کے گئے آگے, وہ ویسے ہی کر رہے ہیں, پھر اس کو عذاب الہی سمجھ لو نا میرے بھائی. اب پرابلم کیا ہے اس میں؟ اور دوسری طرف اب یہ بھی ہمیں سننے کو ملتا ہے, جو کہ پریشان کن بات بھی ہے, کہ پارلیمنٹ کے علاوہ یہ بھی کہ جو بھی آپ نے دہشت گردوں کی بات کی, یہ سبزی منڈی کے بلاسٹ کے بعد
پہلی مرتبہ یہ بیان ہمیں سامنے سننے کو ملا، شاہد اللہ شاہد کا یہ کہنا تھا، ترجمان ٹی ٹی پی، کہ عوام پر جو دھماکے ہیں یہ حرام ہیں، ان کی اجازت نہیں ہے، لوگوں کا، معصوم لوگوں کا خون نہیں بہایا جا سکتا. اور یہ گزشتہ اتنے سال سے جو لوگوں کو مارا جا رہا ہے، جو قتل و غارت ہو رہی ہے، اس کے بعد یہ پارلیمنٹ، سب سے پہلے پارلیمنٹ میرے لیے اس سے بڑا تعجب نہیں ہے. بجائے اس کے کہ میں کسی مکتب فکر یا کسی بھی چیز کے اندر براہ راست اپنے آپ کو جھانکنے کی کوشش کروں، میں تو ایک قانونی دائرے کے اندر سوچ رہا ہوں. میں ایک مہذب ملک میں رہتا ہوں اور دستور پاکستان کی حفاظت کا میرے پاس حلف ہے. میں نے اس کا تحفظ اور دفاع کرنا ہے، یہ میں نے حلف لیا، اور اس کے میں 80,000 روپے سینٹ سے تنخواہ وصول کرتا ہوں. ٹھیک ہے یار، پاکستان کے آئین اور قانون نے کالعدم جماعتوں کی ایک فہرست شائع کی ہے. اس فہرست کے اندر تیسری جماعت کا نام ہے اہل سنت والجماعت. اس کا سربراہ قومی اسمبلی کا حلف اٹھانے آ رہا ہے پارلیمنٹ. اب ان سے پوچھنا جا کے، میں نے جو ایک چیز جس نے مجھے پریشان کیا اس سے آپ کو آگاہ کیا. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ رول آف لا کی باتیں جو کر رہے ہیں تو آپ اس پہ عمل کر لیں نا. آپ کو پرابلم کیا ہے؟ آپ نے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ دہشت گردوں کا پورا جتھا بھیج کے اپنے اوپر اسٹیمپ کر لیا. جو پوری دنیا کے ذہن میں ایک مائنڈ سیٹ تھا نا کہ یار یہی شاید طالبان ہے اور یہی لوگ طالبان کے پیچھے ہیں، جو آپ کے اور میرے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. اور 3 مہینے اگر یہی متواتر چلا نا تو آپ اور میں کسی دنیا کے امیگرینٹ ڈپارٹمنٹ میں اتر کے باہر اس ملک میں جانے کا نا سوچنا بھی خواب سمجھیں گے. یقیناً. تو اس صورتحال کے اندر میں اپنا وہ کام کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں اس دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں. اور خدا تعالیٰ کا حکم ہے کہ ظالم اور جابر حکمراں کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد ہے. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آواز بلند کریں. آپ لوگ جو جہاں بیٹھا ہے، پارک میں ہو، کچن میں ہو، ڈائننگ ٹیبل پہ ہو، ڈنر کر رہے ہو، آؤٹنگ کر رہے ہو، واک کر رہے ہو، آفس جا رہے ہو، سوئمنگ کر رہے ہو، ٹینس کھیل رہے ہو، کرکٹ کھیل رہے ہو، جو بھی کر رہے ہو، جہاں جہاں جو بیٹھا ہے آواز بلند کرو. اب پوری دنیا کے آگے اب صرف آواز ٹکرا سکتی ہے، اور آواز بلند یہ کر کے بتا دو آپ کہ پاکستان میں سیکیورٹی فورسز 17 لاکھ نہیں ہے، 18 کروڑ 17 لاکھ ہے. اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو مثال دے دی میں نے آپ کو کالعدم جماعت کے پاکستان رہنما قومی اسمبلی میں، نہ تو پاکستان برطانیہ، اور ابھی 35 اور آئیں گے، 35 اور آئیں گے. آغاز ہوا تھا ڈیرہ غازی خان کی سیٹ سے. ایک وہ مولوی جو 10 سال پہلے سائیکل پہ تھا اور آج درجنوں عرب کے اثاثے کے ساتھ رجسٹرڈ ہے، اس سیٹ چھڑوا کے اس کو صوبائی وزیر بنا کے وہاں سے قومی اسمبلی میں بھیجنا، یہ بھیجنا. 35 اور آ رہے ہیں. یہی بتا رہا ہوں پاکستانیوں کو، تم سوتے رہ جاؤ گے. لبرل پروگریسو جماعتیں اپنے محلات میں چیختی رہ جائیں گی تحفظ پاکستان بل کی طرح، اور پاکستان کے اندر طالبان کی شریعت لاگو ہو جائے گی. یہ اس لیے لائے جا رہے ہیں. تو یہ اسمبلی میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کوئی باہر سے تو ہم لائے نہیں ہیں، یہ سب لوگوں کے لائے ہوئے لوگ ہیں، لوگوں کے ووٹوں سے آئے ہیں، منتخب ہوئے ہیں، الیکشن اور الیکٹرل پروسیس میں سے گزرے ہیں. تو پھر یہ لوگ جو ہیں وہ آپ نے کہا کسی بھی پارک میں کہیں پہ بھی جا کے بول دیں. یہ نہ تو لندن ہے جہاں پر آپ ہائیڈ پارک میں جا کے اسپیکرز کارنر میں جس کا جی چاہے، جس کو بولنا کچھ بھی چاہے وہ آپ بول دیں، نہ ہی امریکہ ہے. یہ پاکستان ہے جہاں پر اب یہی سوچ ہوتی ہے. شیخ اکرم صاحب کو کیوں ڈسکوالیفائی کیا گیا؟ وجوہات پاکستانی قوم کے سامنے لائی جائیں. جس آرٹیکلز کے تحت سہارا لے کے ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، میں الیکشن کمیشن اور بالخصوص افتخار چودھری کے الیکشن ٹریبونلز کو، جس کو وہ بار بار آ کے لیکچر دیا کرتا تھا اور اس وقت میں انڈیکیٹ کرتا تھا کہ یہ بدماشی کر رہا ہے، اور آپ لوگ اس کو سلام کرتے رہے. اس سے میرا تقاضا ہے شیخ اکرم کی جو وجوہات ہیں پاکستان میں، جس نے حکم امتناعی لیا ہے تمہارے دیے ہوئے حکم پر انگوٹھے چیک کرنے پہ، اس پہ لاگو کرو فوراً. اور ڈسکوالیفیکیشن کے بعد رنر اپ ممبر قومی اسمبلی. تو آپ لوگ کی خاموشی، ان لبرل پروگریسو جماعتوں کی خاموشی، پیپلز پارٹی کی خاموشی، ایم کیو ایم کی خاموشی، اے این پی کی خاموشی، تمام ان سیاسی جماعتوں کی ویسے ابھی فیصل رضا عابدی کیا صاحب ہے؟ نہیں آپ ان سے پوچھا آپ نے کبھی واٹ از دس؟ اس کو قانون کہتے ہیں آپ؟ یہ آپ کی نظر میں قانون ہے؟ تو پھر ہم نے جو 12 سال لاشیں اٹھائی ہیں ہتھیار نہ اٹھا کے، تو ہماری تو توہین ہو گئی نا، ہوئی یا نہیں؟ بالکل. تو پھر اب اس میں سوچنا میرا کام تو نہیں ہے. آپ افتخار چودھری صاحب پر ہمیشہ جو کچھ بھی کہتے رہے ہیں، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ ان کو دوبارہ بحال کر کے چیف جسٹس کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟
صدر زرداری صاحب نے، پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے. نہیں، وہ میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں. وہ موو کس نے چلائی کہ آخری نوبت یہاں آ گئی کہ زبردستی جو ہے وہ بحال کرا ہی لیا آپ نے آدھی رات کو. آپ ہی لوگ کہتے تھے تو عوام نے کرایا، عوام کی نمائندگی کر رہی تھی. سب نے مل کر کردار ادا کیا ہے. ویٹ اے منٹ، اسی بات پہ لوگوں نے ووٹ بھی حاصل کیے. ویٹ اے منٹ، عوام کی نمائندگی کر رہے تھے پی ایم ایل این اس وقت، ججز کی جماعت اسلامی، تحریک انصاف، تمام وہ جماعتیں، دفاع پاکستان کونسل. پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل تھی. پیپلز پارٹی کہاں شامل تھی؟ پیپلز پارٹی شامل تھی. لوگوں نے کلیم کیا ہے. آپ دیکھیں کہ جی کھوسا صاحب کہتے ہیں ہم بھی تحریک کا حصہ تھے، ہم نے بھی مارے کھائی ہیں. 12 مئی کے اندر پیپلز پارٹی اس وقت وجود میں تھی اور ان کے سپورٹ میں تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے بعد جب ان کے متواتر سیاسی بیان آنا شروع ہوئے، ان کو عادت پڑ گئی سیاستدانوں کی، تو شہید بینظیر بھٹو کا اس ضمن میں ایک بیان موجود ہے کہ ججز کو سیاست کرنی ہے تو سیاسی جماعت بنا لیں. پیپلز پارٹی کی پالیسی وہاں اس دن چینج ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، ججز کو سیاست الاؤ ہی نہیں ہے. میں تو یہ نہیں کہہ رہا، میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کیس کی رپورٹ پڑھیے، فیصلہ کیجیے نا، دیٹس اٹ. آپ کو پتہ چل جائے گا. ہاں، جہاں تک ان کے کارنامے ہیں ان کو مسلط کرنے کے اندر، اس میں آپ پرویز مشرف کو ٹرائل کر کے پھانسی دیں، بیکاز وہ لائے تھے ان کو پی سی او پہ، انہوں نے حلف لیا تھا. اس پہ آپ آئیں گے نہیں؟ نہیں بالکل بھی آئیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں لینا ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد جب ہم لوٹ کر آئیں گے تو فیصل زابدی صاحب نے جو ابھی پرویز مشرف صاحب کی بات کی ہے، یہ آج کل سب سے زیادہ ہاٹ ڈیبیٹ ہے کہ کیا مشرف صاحب جا پائیں گے یا نہیں جا پائیں گے. پھر دوسری جانب آرمی چیف راحیل شریف صاحب کا جو بیان سامنے آیا ہے، اور پھر ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ پارلیمنٹ یعنی کہ پولیٹیکل پارٹیز بالخصوص پی ایم ایل این اور آرمی کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ ان میں خلیج ہے، تعلقات بگڑتے چلے جا رہے ہیں. اصل حقیقت کیا ہے، اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین، وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. پروگرام ہم لوگ، اور آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں فیصل زابدی صاحب سے. وقفے سے پہلے ہم نے مختلف ایشوز پہ بات کی، جس میں طالبان کے ساتھ مذاکرات، قیدیوں کی رہائی، اور مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، جس میں فوج کو مضبوط کرنے کے لیے سب کو کیا کرنا ہوگا، یا ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے سب کو کیا کرنا ہوگا، اس پہ بھی بات ہوئی. اب فیصل صاحب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب کی بات کرتے ہیں کہ ان کی رہائی ایک ایسا ایشو بن چکا ہے کہ جس پہ گزشتہ کئی ماہ سے بات ہو رہی ہے، اور آئے دن یہ لگتا ہے کہ جی اب رہا ہوئے، اب ملک سے ان کی روانگی ہوگی، لیکن اب تک نہیں ہو پا رہا. اور اب راحیل شریف صاحب نے، آرمی چیف نے، ایک ایسا بیان دیا ہے کہ فوج کے وقار کا ہم تحفظ کریں گے. اور پھر اس کے بعد 2006 کا بیان قومی اسمبلی میں خواجہ آصف کا وہ سامنے آیا، اور ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ جی حکمران جماعت پی ایم ایل این اور فوج کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کے، یہ ان میں اختلافات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ اختلافات ہو سکتا ہے کہ ایک اور ایسی سپیچ کی طرف ہمیں لے کے جائیں کہ جہاں پر ہمیں آواز سننے کو ملے کہ میرے عزیز ہم وطنوں. اللہ کرے. حیرانگی ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کا حصہ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالہ کہتے ہیں، اور پھر بھی اس آواز پہ کہ میرے عزیز ہم وطنوں آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے. نہیں تو میدانوں میں کھڑو کے سیاستدانوں نے نعرے مارے امیر المومنین ملا عمر، پھر تمہیں اللہ وہ مبارک کرے. میرے پیارے بھائی، ذرا ایک بات تو بتاؤ، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ پرویز مشرف تو سیاسی جماعت کا سربراہ ہے اب. ہاں، یہ دونوں آپ الگ الگ سوال رکھیے گا. آپ نے چونکہ پہلے میں ایک کا جواب دے دوں. سربراہ ہے، اور اس کا فوج سے کیا تعلق ہے اگر اس کا ٹرائل ہو؟ ٹھیک ہے. میں ان تمام اینکروں کو، وہ یلو جرنلزم جو صحافی ہیں ان کو، تمام ان کے بیانات کی دعوت دیتا ہوں. آؤ میرے پاس. جب میں افتخار چودھری پہ بات کرتا تھا تم کہتے تھے تو پوری جوڈیشری پہ حملہ ہے. تو ایٹ دیٹ ٹائم وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھا، اور چیف آف آرمی اسٹاف کو آرٹیکل 244 کے تحت دیے ہوئے حلف کے اندر وہ حلف اٹھاتا ہے اپنے اس کا کہ میں صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کی حمایت کروں گا جو عوام کی خواہشات کا مظہر ہے، اور یہ کہ اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں مشغول نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. اگر وہ اپنے آپ کو سیاسی سرگرمیوں میں مشغول کرتا ہے تو اٹس مین کہ یہ آرٹیکل 6 کنفرم ہے. ٹھیک ہے. لیکن پاکستان میں نظام عدل جو چل رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ، اگر ان ججز کی اجازت سے
الیکشن میں اترتا ہے لڑنے کے لیے سیاست کے، تو سب سے پہلے اس جج اور اس بینچ کو سزائے موت ہے. کسی مقدمے کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے. اول خیش بعد درویش، نہ تم نے اجازت دی ہوتی نہ یہ ناسور سپریم ہوتا. کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے کہ اس میں انہوں نے کہا گیا ہے کہ جو پی سی او تفصیلی فیصلہ، اور اس میں یہ کہ مشرف صاحب کا صدر بننا بھی غلط تھا میرے پیارے بھائی، اور اس کو جو انڈورس کیا میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا نا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں اجازت کس نے دی ہے؟ میں نے تو نہیں دی، آپ نے بھی نہیں دی، پارلیمنٹ نے بھی نہیں دی. کس نے دی؟ آف کورس عدالت نے دی. جس جج نے دی ہے اس کو میں نے ہمیشہ بتایا کہ یہی ہے، اور اس کے ساتھ جو بینچ میں تھے وہ آج بھی موجود ہیں. تو پیارے بھائی بات آپ وہاں سے آئیں گے نا، آرٹیکل 6 تو وہاں سے شروع ہوگا. پھر بھی اگر تمہیں لڑنے کا شوق ہے تو ہماری طرف سے دعوت عام ہے، بالکل لڑو. ہمارا مشورہ ہے پرویز مشرف کو، یہ مقدمہ ضرور لڑو. اس کی وجہ ہے کہ یہ براہ راست فوج پہ حملہ ہے، یہ براہ راست فوج کو پیغام ہے. نہیں کیسے؟ اب کیسے؟ جب افتخار چودھری پہ بات کرنا پوری جوڈیشری پہ بات کرنا ہے، آپ ہی لوگ کے 5 سال کے بیانات ہیں، مجھے تو نہیں پتا، آپ سے ہی سیکھا ہے. تو پھر اسی طرح جنرل پرویز مشرف پہ اس وقت کے حساب سے وار کرنا، وہ پورے ادارے پہ حملہ ہے. اور میں اس کو حملہ تصور کرتا ہوں، ایز اے پاکستانی اس کا دفاع کروں گا انشاءاللہ. سیکنڈ، راحیل شریف صاحب کے کیا الفاظ تھے؟ فوج اپنے وقار کا تحفظ کرے گی. تو نہ کرے، بالکل کرنا بنتا ہے. تو اس میں مسئلہ کیا؟ ادارے کا وقار جو ہے اس کو ایک آرمی چیف ہیڈ جو کر رہا ہے ایک ادارے کو، اگر وہ نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ فوج اپنے وقار کا تحفظ کرے گی. اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کوئی نہیں، لیکن صرف جا کر انہوں نے جہاں پر یہ بیان دیا ہے اس کا لنک جو ہے وہ مشرف صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے. نہیں، ان کو ایس ایس جی کے ہیڈ کوارٹر پہ جا کے اگر آپ یہ بیان دیں گے، ان کو اسلام آباد کے اس آرٹ کونسل کے اندر بیان دینا چاہیے تھا، ہے نا؟ بیکاز کہ وہ آرٹس کونسل کے جرنیل ہیں. جو جرنیل ہے وہیں جو جائے گا جہاں پہ اس کے جو ہے سپاہی موجود ہوں گے. دیکھو میرے حساب سے ان کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا، آرمی چیف کو بیان نہیں دینا چاہیے تھا. اس کی وجہ ہے نا، لاش گلے کاٹ کے فٹ بال کھیلے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ، بالکل ان کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا. چلتی گاڑیوں کے اندر بم بلاسٹ کر کے پورے فوجی مار دیے گئے ہمارے، ان کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا. جہاں جہاں افواج پاکستان کے امن فورسز کے لوگ موجود ہیں، ان کے گھروں کے اندر لاشوں میں جو ہے نا کفن خریدنے کے پیسے تک نہیں ہیں وفاداری پاکستان میں، ان کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا. آپ لوگ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہو یار. جب گلے کٹے تو آپ جیسا اور آپ کے میڈیا کا مائنڈ سیٹ پوری دنیا میں آپ سے بڑا مائنڈ سیٹ ہے، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یار یہ تو جنگ کی صورتحال ہے، یہ تمام مذاکراتی چیمپئنز یہ سب کہہ رہے تھے تو جنگ کی صورتحال ہے اور جنگ میں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اور اس کو درگزر کرنا چاہیے. تو بلوچستان میں بھی تو جنگ کی صورتحال ہے. اب تو بلوچ کی تنظیمیں جو ہیں کالعدم، جو حقیقی بلوچ ہیں، وہ آج بھی پاکستان کے ساتھ جھنڈا لے کے کھڑے ہوئے ہیں، سپورٹڈ اینڈ فنڈڈ بائی را. وہ افواج پاکستان اگر ان کے 35 آدمی انویسٹیگیشن کے لیے رکھ لے، میں تو کہتا ہوں چلو مار دیا. اگر مار بھی دیا تو کیا وہ جنگ نہیں ہے؟ جنگ ہے. تو ان کے تمام آفیسرز کو کس لیے کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ آپ کس لیے افواج پاکستان کو مسلسل 5 سال سے ٹرائل کر رہے ہیں؟ آپ کس لیے افواج پاکستان کو مسلسل تذلیل کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ آپ کس لیے افواج پاکستان کو وہ مورل سپورٹ ہی نہیں فراہم کر رہے جو ایک جنگ کے اندر کی جاتی ہے، جو اس نے اناؤنس کی ہوئی ہے؟ ان کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا، ان کو اسٹریٹ اوے ٹھڈا مار کے ماشاءاللہ لگانا چاہیے تھا. تو ماشاءاللہ ہمارے تمام مسائل کا حل ہے، ہمارا ملک ترقی کرے گا، دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں گی. آپ نے جمہوریت میں مجھے بھی پلایا نا، کسی کے ہاں جو ہے وہ کسی کا جنازہ نہیں اٹھ رہا ہوگا، کوئی شہید نہیں ہو رہا ہوگا. ممتاز بھائی ہمیشہ نیگیٹو ذہن پہ مت جائیں. فوج کو اگر آپ نے کمزور کر دیا، اچھا یہ میں چلو آپ کو بتا دیں، فوج کو کبھی کسی نے کمزور نہیں کیا، فوج کبھی کمزور ہو ہی نہیں سکتی. نہیں سنیں میری بات میرے پیارے بھائی، میں ایک پاکستانی ہوں. میں فوج کی حمایت کر کے چلو کیا ہوگا، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تو وہی ہوگا، مجھے کوئی وزارت مل جائے گی تو ایسی وزارت تو 3 بار میں نے 5 سال میں جو ہے نا اپنی ٹھوکر پہ رکھی ہے صرف زرداری صاحب کا دفاع کرنے کے لیے. اور یہ کہہ کے رکھی ہے کہ اگر میں نے وزارت لے لی تو پھر یہ کام کون کرے گا. تو مجھے وہ بھی شوق نہیں ہے. اور آپ کو معلوم بھی ہے، آپ یہ جانتے ہیں کہ دفاع کرنے سے کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا ہے. آپ نے زرداری صاحب کا دفاع کیا، کچھ خاص آپ کو فائدہ نہیں ہوا نا. کیا فائدہ ہوا؟ ڈوب کے مر جائیں سارے لوگ جو اس وقت جو NICL اسکینڈل اور حج کرپشن اور سوئس کیس گاتے تھے. آج کیوں نہیں چیختے؟ کیا ہوا سوئس کیس کا؟ ایک بلیک میلنگ کارڈ تم نے اٹھایا ہوا تھا، ٹرائل کر رہے تھے شہید بے نظیر بھٹو کا. زرداری صاحب کو چیئرمین تھے، میں نے تو اپنی شہید بہن کا دفاع کیا بھائی کی حیثیت سے، غیرت مند. کیا ہو گیا اس میں؟ تو اب شہید بہن کے بیٹے کے ساتھ چلیں گے آپ؟
وہ سیاست کرے, میں تو سیاست چھوڑ چکا نا میرے بھائی. میں تو آپ کی تو مورل سپورٹ بھی نہیں, آپ نے کہا فوج کی مورل سپورٹ, تو دوسری طرف فوج کی بات کرنے دو نا, آپ تو ایجنٹ کہتے ہو نا, کریں. فوج کی بات کرنے دو نا, پھر کیا مسئلہ ہے؟ نہیں, فوج کی بات ضرور کریں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو دیکھیے کہ فوج کا کام اور ہے. فوج کا کام جو ہے وہ ملک کا نظام چلانا نہیں ہے, سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے. اور ہمارے لیے رسپیکٹبل ادارہ ہے فوج کو, سب اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے سب سلام کرتے ہیں کہ وہ سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو ہم سکون سے آپ انشاءاللہ 2-2.5 مہینے میں جن کو سلام کریں گے نا, ان کی شکلیں آپ روزانہ دیکھ رہے ہیں آج کل ٹیلی ویژنس پہ, ان کی پوری ٹریننگ دکھاتے ہیں آپ کا میڈیا, ہمیں ڈرانے کے لیے. ہم ویسے ہی ڈر کے مر جائیں, ہے نا. میری بات سنیں آپ, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں, اور بہت چھوٹی سی بات ہے. میں نے قانون کا احترام کرنا ہے تو میں آف کورس وردی کو عزت دوں گا نا, یا نہیں دوں گا؟ بالکل دیں گے. اس کا ایک طرف تو تم ٹرائل کرو اس کے آفیسرز کو کھڑا کر کے, 35 لوگ کا ہے تو وہ جنگ نہیں ہے. اور ادھر 18 کے سر کاٹ دو اور اس کے اندر جو نا بولو نہیں یہ تو جنگ ہے, بچوں سے غلطی ہو گئی. ہمیں کیا سمجھا ہوا ہے, کہاں سے آئے ہم؟ بہت ہو گئی بس, انف. تیسرا کارڈ زیادہ دور نہیں ہے, اور وعدے کے مطابق تمہاری 3 نسلیں تہخانوں میں پیدا ہوں گی. یہ تو برقعے پہن کے بھاگ جائیں گے, ہمیں تو نہیں پتا چیچنیا سے آئے تھے یا ازبکستان سے آئے تھے, ہمیں تو تم وکیل بچو گے نا پاکستان میں. لیٹس سی انشاءاللہ. یعنی کہ آپ کی نظر میں مشرف صاحب کا دور سنہری دور تھا پاکستان میں. ضیاء الحق کے آنے کے بعد کوئی بھی سنہری دور نہیں تھا پاکستان میں. ضیاء الحق سے پہلے سارے سنہری دور تھے. اس کی وجہ یہ کہ اس وقت ٹو کر رہے تھے آپ قائد اعظم محمد علی جناح کو, ٹھیک ہے. ضیاء الحق نے آ کے ٹو کرایا خادم حرمین الشریفین کو. یہ مسئلہ ہے, یہ ہو گیا پاکستان میں کام. اب سنیں, میں نے بہت سوچا کہ یہ ہماری فوج کو کیوں کمزور کیا جا رہا ہے, اور پھر میں نے ایک اس پہ ڈیپلی سوچنے کے بعد ایک تھیسس بنائی, اور وہ میں آپ کے سامنے آج پیش کر رہا ہوں. پوری دنیا میں نے دیکھا کہ وہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے جو کمزور فوج چاہتا ہے, تو وہ مجھے ملا بادشاہت میں. بادشاہت کا کلی نظام سرزمین عرب پہ موجود ہے. عربوں نے اگر مضبوط فوج بنائی ہوتی 3 ارب اور 4 ارب ڈالر کے اسلحہ خریدنے کے باوجود, تو آج کرائے پہ آپ سے نہیں لینی پڑتی. 1 لاکھ ایکڑ زمین جو پاکستان میں خریدی جا رہی ہے وہاں محلات ہی بنیں گے. جس وقت یہ جنگ عرب کے اندر ٹرانسفر ہوگی اردن کے راستے جو ہونی ہے 5 مہینے بعد, تو وہ یہیں پہ آ کے رہیں گے. اور جہاں عرب رہا کرتے ہیں نا وہاں ہمیشہ کمزور فوجیں چلتی ہیں. تھینک یو. فوج کو اپنے اوپر حکمرانی نہیں کرنے دی جا سکتی ہے. لیکن ابھی جو آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, میں یہ مجھے صرف یہ بتائیے, مشرف صاحب اب آپ کو جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ بیسک پوائنٹ ہے, آپ نے اچھی بات کرتے ہیں تو آپ سن لیں, یا تو میری دلیل تو لائیں, دلیل کا جواب تو دینا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہم فوج کو نہیں لیتے. میں نے کب کہا, میں تو آپ لوگ کو مطمئن کرنے کے لیے کہا ہے انگوٹھے چیک کرا لو. سپریم کورٹ کی بھی رولنگ ہے اس کے اوپر کہ کیا مسئلہ ہے, جب دھاندلی نہیں ہو تو انگوٹھے کیوں نہیں چیک کرائے جا رہے ہیں. آپ انگوٹھے چیک کرا لیں, اگر صحیح نکلے تو پھر ٹھیک ہے, یہ عذاب الہی ہے. اور نہیں نکلے تو آف کورس اسمبلی ختم ہو جائے گی نا. نظام کس کے پاس آئے گا اس دہشت گردی میں؟ فوج کے پاس. تو مجھے یہ یقین ہے کہ سارے 2 نمبر ہیں سوائے 56 کے, تو یہ فوج کے پاس آنا ہے. اچھا, صرف آپ عربیوں کی مثال دیتے ہیں کہ جو ان کے ہاں بادشاہت ہے, جہاں پہ بادشاہت ہو وہاں پہ فوج کو کمزور رکھا جاتا ہے. تو صدام حسین نے عراق پر راج کیا, ٹھیک ہے, وہ بادشاہت نہیں تھی لیکن وہ رول کر رہے تھے, رولر تھے, ہاتھ میں ان کے چھڑی تھی. تو کیا وہ بھی ایک بادشاہت نہیں ہے؟ تو کیا اس سے پھر وہ بادشاہ بنے تو کیا ملک کمزور نہیں ہوا ان کا؟ ملک نے کیا بہت ترقی کی ان کے. صدام نے کافی سال ایران سے جنگ کی, اور پوری دنیا کو پتہ ہے, سب کو رپورٹ بھی پتہ ہے کہ پوری دنیا نے صدام کو سپورٹ کیا. صدام ایک پرسنالٹی نہیں تھی, پورا مائنڈ سیٹ کا نام تھا. لیکن صدام جب ڈائیورٹ کیا ان سے, اپنے آپ کو الگ کیا, کیونکہ وہاں پر بھی ایسے ہی بادشاہت کی سوچ پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی, اور وہ ایک ڈکٹیٹر تھا. ظاہر سی بات ہے کہ اس نے وہاں بادشاہت کو پنپنے نہیں دینا تھا. اس کو اپنے آرمی چیف کا بھی عہدہ سنبھال کے رکھنا تھا, اور ساتھ کے اندر صدر کا بھی. اس کو پتا تھا کہ بحیثیت آرمی چیف وہ اپنے کسی بھی طرح سے ان کو قید کرا کے منوا کے اس رول کو قائم کر سکتا ہے. تو جب یہ ڈیوائیڈ ہوا وہاں پر, اور اس کے بعد جب اس کا کلیپس ہوا اور وہ جب اندر گیا ہے سعودی عرب میں, تو آپ ہی کی افواج پاکستان نے اس وقت حجاز مقدس کی حفاظت کی تھی. وہ جنگ اور تھی. یہ اب قصاص کی جنگ آ رہی ہے. جن کے مائیں بہنیں اور بچے مارے گئے نا, شام میں, لیبیا میں, مصر میں, تیونس میں, الجزائر میں, عراق میں, یمن میں, کویت میں, بحرین میں, سوری کویت نہیں, تو وہ آپ پاکستانیوں کی طرح نہیں ہے کہ آپ کے قیدی چھٹتے چلے جائیں اور قصاص کا یہاں پر جو ہے وہ توہین کر دی جائے اور آپ وہ خاموش رہیں گے. یہ ہو نہیں سکتا. مشرف صاحب آپ کو کب جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ بیسیکلی تو میں اپنی ضمیر کی عدالت کے اندر ان کو باعزت بری تصور کرتا ہوں, اور میرا پھر ایک بار دعویٰ ہے
کہ میں تھوڑا بہت علم ہے لیکن اتنا کافی وہ باعزت بری ہیں اتنا کافی 2007 سے. اگر 1999 سے کیس چلایا جائے تو تب آپ ان کو باعزت بری نہیں کہہ سکتے. میں آپ کی اس بات سے قائل ہوں اور میں آپ کو پھر ایک بار آگاہ کرتا چلوں کہ اس کے اندر بھی پھر پڑھیں گے, دیکھیں گے کہ کیا رائٹ ہے. ایک آرمی چیف کو ہوا کے اندر اگر کوئی ہائی جیک کر لے اور وہاں پی آئی اے سے دوران پرواز کوئی ایسا سگنل ریکارڈ میں ہے نا تمہارے کہ پرویز مشرف نے حکم دیا ہے ٹیک اوور کر لو, تو اس میں پھر پرویز مشرف کو پھانسی ہوگی, ورنہ وہاں پر بھی وہ بچ جاتا ہے. یہ میں آپ کو واضح کر دوں. فیصل زابی صاحب, آپ سے ہماری گفتگو جاری ہے اور ابھی بھی بہت سے اہم ایشوز ہیں. ایک تو 3G اور یہ جو نیلامی ساری چل رہی ہے اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ تحفظ پاکستان آرڈیننس, کہ جو یہ آرڈیننس کے آنے کے بعد انسانی حقوق کی خلاف ورزی, اور بہت سے لوگ اب انسیکیور فیل کر رہے ہیں کہ نہ جانے اب آگے مستقبل میں کیا ہوگا. اس پہ بات ہوگی لیکن اس سے پہلے ہمیں لینی ہے بریک. دیکھتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید پروگرام ہم لوگ. اور آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں فیصل رضا عابدی صاحب سے. اور پروگرام کے آغاز میں اوپننگ میں نے کہا تھا کہ فیصل صاحب کے پاس الفاظ کے ذریعے کسی کو بھی گھائل کرنے کا لائسنس ہے. سب سے پہلے تو میں آپ سے فیصل صاحب یہ پوچھوں گا, اس سے پہلے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو جائے, بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں اور جتنے منہ اتنی باتیں, کسی کو روکا بھی نہیں جا سکتا, لیکن لوگ یہ کہتے ہیں یہ جو آپ ہمیشہ فوج کے ہی گن گا رہے ہیں, آپ کو ایجنسیز کی بیکنگ ہے. تو پھر کیا ہوا, جاؤ جو کرنا ہے کر لو. نہیں, لیکن یہ تو طریقہ نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں, آپ یعنی کہ تسلیم کرتے ہیں یار بات کہ ہاں مجھے فوج کی بیکنگ ہے. فوج کی کون سی, اور پورا نام لو یار, فوج فوج تو پوری دنیا میں ایجنسی کی بیکنگ ہے. کون سی فوج؟ پاکستانی فوج. ہم کیوں یہاں پہ امریکی فوج یا برطانوی فوج یا ہم بھارتی فوج کی تو بات نہیں کر رہے ہیں, ہم تو پاکستانی فوج کی بات کر رہے ہیں. پاکستانی فوج کی, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اور پاکستانی فوج کا یہ ادارہ ہے آئی ایس آئی. آپ کو آئی ایس آئی کی طرف سے بیکنگ ہے, آپ کو لائسنس ہے کہ جو جی میں آئے بول دیں, خیر ہے دیکھی جائے گی. نہیں تو آپ روک کے دکھا دیں. آپ لوگوں نے کتنی کوشش کی روکنے کی, 1.5 سال نہیں روکا. بیکنگ ہوتی تو آپ لوگوں میں ہمت تھی کہ آپ لوگ روکتے. مجھے نہیں پتا کون کس جگہ جا کے سجدہ کر کے آتا ہے اسلام آباد میں. الحمدللہ 5 سال بڑی تیاری کی اور کسی جنگ کے لیے ہیں. ٹھیک ہے, جو بولنے کا لائسنس ہے اس کے بعد آزادی کیسے چلی جاتی ہے کبھی سوچ کے دیکھنا. آپ ایک بار, آپ جس آدمی کے پاس آزادی ختم ہو جائے اس کے لیے تو ساری نعمت بیکار ہے بھائی. آپ کیسی آزادی چاہتے ہیں؟ جیسی آپ لوگ کی ہوتی ہے. ہماری آزادی کیا ہے, گھر سے دفتر, دفتر سے گھر, اتنی تو آزادی آپ کے پاس بھی ہے. اچھا, آپ اور اللہ آپ کو بھی ایسی آزادی سے نوازے اور انشاءاللہ تعالی نوازے گا. میری دعا ہے آپ کے لیے. نہیں, آپ کہیں بنکر میں اچھا ہے نا, آپ بنکر میں اچھے رہ رہے ہیں تو آپ بھی بس دعا کر دی نا. آپ کیا کریں اس سے زیادہ, آپ کے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ پنجتن پاک کے صدقے میں آپ کو ایسی آزادی دے. لیکن آپ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ آپ کو ایجنسیز کی بیکنگ ہے, ان کی سپورٹ ہے. دیکھو بھائی, غور سے سننا میری بات. میری ایک بات آپ غور سے سن لیں. میں نے جو کہا ہے وہ آپ تفصیل سے ایک بار اس پہ جائزہ لے لیجئے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو نظر آئے کہ اس کے اندر کوئی خلاف توقع کوئی چیز ہے یا ان کو کوئی اقتدار پہ مسلط کرنا ہے تو پھر آپ بے شک مجھے نہیں, آپ بار بار کہتے ہیں ماشاءاللہ آئے, ماشاءاللہ آئے, انگوٹھے کے کمال ہو. آپ ہی لوگ کو مطمئن کرنے کے لیے کہا ہے کہ انگوٹھے چیک کرا لیجئے. اگر انگوٹھے غلط, تو بہت چیک کر لیے اور بڑے غلط بھی نکلے. سارے ہی غلط نکلے ہیں, بڑے کیا غلط نکلے, اب تک جتنے نکلے غلط نکلے ہیں. تو بدماش تو قبول ہے آپ کو. آپ لوگ کس ٹائپ کا معاشرہ ہو گیا یار, قانون کی وردی کے بارے میں ڈسکس کرنا. ایجنٹ, آئی ایم ایجنٹ. ہاں, کیا ہو گیا؟ پہلے سیاست دانوں کا بھی ایجنٹ رہا ہوں, ایسی بات تو نہیں ہے. اس سے پہلے تاجروں کا ایجنٹ رہا ہوں کراچی میں, ایسی بات تو نہیں ہے. کیا ہو گیا آپ کو؟ میں تو اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہا ہوں, تاریخ بتائے گی. کیا عمر بھر آپ ایجنٹ ہی رہیں گے؟ الحمدللہ اللہ جب تک زندگی ہے افواج پاکستان کا ایجنٹ رکھے, افواج پاکستان کا ایجنٹ رکھے, افواج اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ایجنٹ رکھے, اس افواج کا ایجنٹ رکھے جس کا بہادری کا سب سے بڑا تمغہ نشان حیدر ہے. تو کیا بہتر نہ ہو کہ اگر آپ اپنے آپ کو کہیں گے جی میں اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا ایجنٹ ہوں نا. میں کیوں ایجنٹ کیوں یار, میں اس کا آنریبل سینیٹر ہوں. مائنڈ یو, ایجنٹ ہوں میں, اسمبلی کا سینیٹر ہوں. سنیے میری بات, میں تحفظ اور دفاع کر رہا ہوں نا. اچھا, اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے, وہ یہ کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کی حمایت کروں گا. افواج پاکستان کا حلف ہے. آئین نے ان کو اختیار دیا ہے میرے آئین کی حفاظت کا, کسی کے پاس نہیں ہے سوائے افواج کے. جہاں حفاظت کی جاتی ہے
وہیں پہ حمایت ہوتی ہے. تو جو حمایت کرے گا میں تو اس کو بلا رہا ہوں کہ یہ سرہن آئین کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں. میری بات سنیں, جب میں آپ کو آرٹیکلز بھی بتا رہا ہوں اور آئین کی خلاف ورزیاں ہیں تو میں حمایت کے لیے آپ کے مالک کو تو نہیں بلاؤں گا نا. اچھا, ویسے فیصل ضابطی صاحب آگے تحفظ پاکستان آرڈیننس اور اس کو چھوڑیں, لیٹس ٹاک 3G بہت امپورٹنٹ ایشو ہے, میں نے اس پہ بہت محنت کی ہے. سن تو لیجئے, مجھے صرف ایک خدشہ ہے کہ مختلف اوقات میں آپ نے مختلف بیانات دیے ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب 11 مئی کے انتخابات کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی صرف سندھ کی حد تک محدود ہو گئی تھی تو آپ سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی تھی ٹرانسمیشن کے دوران, تو تب بھی آپ بہت برسے تھے جب میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہوگی. میں اس سے پہلے سے برس رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ مت لڑو, یہ بدماشی ہونے جا رہی ہے, اس لیے میں نے بائیکاٹ کیا تھا. جس کی ابتدائی افتخار چودھری کے ہاتھ میں تھی, تو مجھے تو جتنا اللہ پہ یقین ہے اتنا ہی یقین ہے کہ اس آدمی میں مملکت یا عوام کے لیے فلاح تھی ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے تو اس وقت بھی کہا تھا. اور پیپلز پارٹی, دیکھیں پیپلز پارٹی کا وجود کوئی ختم نہیں کر سکتا, یہ قبروں کے اندر سے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کو میں نے اس لیے چھوڑا ہے کہ وہ جس مذاکرات کی پالیسی پہ گامزن ہے اس کے اندر میں فٹ نہیں آتا تھا. میں 5 سال سے مخالف ہوں, مفاہمت کی پالیسی کے بھی مخالف ہوں. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ مفاہمت کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کی سوچ کی جماعتیں آپ کی ان میں مفاہمت تھی, لیکن جو یہ اب آئے ہیں دھماکہ کرنے والوں کی پشت پہ بیٹھ کے آپ لوگوں کو دھماکے کی فوج کے تھرو لائے گئے گھس بیٹھیے تو قبول ہیں, اور افواج پاکستان پہ آپ میرے پہ انگلی اٹھا رہے ہیں, سوچ رہے ہیں میں کس کو آواز دوں. جب مجھے آپ آئسولیٹ کر دیں گے تو پرسنلی تو میں دوں گا نا, لیکن میں پھر بھی آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اپنی سوچ مسلط نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں انگوٹھے چیک کرائیے, اگر صحیح ہے تو یہ قومی مفاد کے فیصلے کریں. اتنے بڑے بڑے فیصلے کوئی گھس بیٹھ کے نہیں کرتے, نہیں تو الیکشن دوبارہ الیکٹڈ لوگ کرتے ہیں. الیکشن دوبارہ کرنے والا سین ہی نہیں ہے آپ کے ملک میں. پھر وہی دھماکہ کرنے والے اس کو لے جائیں گے. بلکہ میں تو بتاؤں, میں تو وہ دن دیکھ رہا ہوں کہ شارع دستور کے اوپر 1000 کے قریب سیاستدان, 2 نمبر مولوی, 2 نمبر صحافی, ہو سکتا ہے میں بھی ہوں, ہم سب لیٹے ہوئے ہوں گے اور ہمارے اوپر سے الخالد ٹینک جا رہا ہے. وکیل 2 نمبر نہیں ہوتا, الخالد ٹینک جائے گا. وکیل 2 نمبر نہیں ہوتا. صحافیوں کو, ایک مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں, میں نے اپنے آپ کو شامل کیا تو اس مائنڈ سیٹ میں میں بھی شامل ہوں نا. میں کسی وکیل کے پیشے کو تو نہیں کہوں گا نا. ملک کو پھر ہم ٹھیکے پہ دے دیں. ملک تو ٹھیکے پہ ہے آپ کا. آپ کے ملک کے اندر 3G کی جو یہ نیلامی ہونے جا رہی ہے, یہ ٹھیکہ ہی تو ہے. مطلب میں نے تاریخ لاہور ہائی کورٹ کا میرے ہاتھ میں تفصیلی فیصلہ پڑا ہے. آپ کسی بیروکریٹ کو لگا ہی نہیں سکتے جب تک PTA کی اتھارٹی کمپلیٹ نہ ہو. آپ اس کا آکشن وہی کریں گے. اتھارٹی کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر کمیشن جو ہے وہ آپ کا ٹیسٹ لے گا اور اس میں سے کسی ایک ممبر کو چیئرمین منتخب کرے گا. ایک مستقل ممبر ہے ہی نہیں, اس ہائی کورٹ کی فیصلے میں لکھا ہے, اور آپ اس کے بعد آکشن کرنے جا رہے ہیں. میرا مسئلہ وہ آپ کا آکشن روکنا نہیں ہے. میں اس اصول پہ پچھلے 5 سال سے اپنی گورنمنٹ کے اندر بھی خلاف کھڑا رہا ہوں, اس پورے روک کے رکھا ہے میں نے. آپ چاہ رہے ہیں آکشن ہو, طریقہ کا ٹھیک ہو. میں یہ چاہ رہا ہوں سب سے پہلا حق اوورسیز پاکستانیز کا ہو, جو بلینرز اور ملینرز ہیں, کہ وہ آئیں اور اس سود مند, اگر وہ آنا ہی نہ چاہ رہے ہو آپ بلائیں نا دل سے. آپ تو 3-4 کمپنیوں کی مونوپولی بنا رہے ہیں. آپ تو مجھے ایک بات بتائیں, پاکستان PTCL ایک اس کے اندر 26% شیئر ہم نے دے دیے, باقی کے تو ہم مالک ہیں نا. بالکل ہے. اس کا ذیلی ادارہ کون ہے؟ یوفون. اب یوفون اگر آکشن میں جائے گا تو آپ اپنی چیز خریدنے کے لیے خود ڈالر دیں گے. تو بھائی اگر ایسی چیزیں ہونی ہیں اس ملک میں تو ہم سوری, ہم تو نہیں ہونے دیں گے. لیکن اگر آپ نے اوورسیز کو اجازت دیتے ہیں اور اگر اس کو آگے کی طرف لے کے آتے ہیں تو روکنا مقصد نہیں ہے. قومی چیز کو ہم روکنے کے روادار نہیں ہے, لیکن پہلا حق تو پاکستانیوں کا ہے نا, یا نہیں ہے؟ اور آپ نے اگر قانون کی خود دھجیاں اڑانی ہیں تو پھر کون سا آکشن؟ پھر اس کے لیے ہم نے سب کمیٹی بنائی ہے, اس کے اندر اپنی تجاویز رکھیں گے. اور سب سے افسوس یہ ہوا کہ وہاں میڈیا کے جتنے نمائندے بیٹھے تھے اس اجلاس کی جو کوریج کر رہے تھے, ان سب کے اوپر سرکاری اہلکاروں کا پورا پریشر تھا. اپنے لوگوں کو بلا کے پوچھ تو لیں کہ آپ لوگوں نے تو خبر تک نہیں چلائی. زبانی کلامی پریشر تھا, روکا ہوا تھا. سب خود بتا رہے تھے کہ یہ PID کے لوگ روک رہے ہیں. کنپٹی پہ بندوق رکھی. اب وہ تو مجھے نہیں پتا کہ کیا رکھی ہے پیچھے. آپ کے مالکان نے تو رکھی ہوتی ہے, ورنہ آپ چلا دیتے نا. کیوں نہیں چلایا آپ نے؟ اتنا بڑا وائلیشن آف رول ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. 3G 4G کی باتیں کی جا رہی ہیں یار. 3G کے اوپر 4G لیٹسٹ ٹیکنالوجی. 4G اب کمانڈ کر گیا 3G کے لیے وہ تمام لائسنس جو ڈکلائن کر گئے. میں ان تمام کمپنیز کو بتا دوں جو اس آکشن کے اندر آ رہے ہیں کہ اگر یہ قانون اور ضابطے کے مطابق ہوا تو حصہ لیجئے گا, ورنہ ہم میں جتنا دم ہوگا ہم اس منصوبے کو ناکام بنائیں گے. آپ کو لگتا ہے منصوبہ ناکام ہوگا؟ آپ اوپن بٹ کریں, آپ اس کو ٹرانسپیرنٹ کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اوپن بٹ اب تک کبھی ہوئی ہے؟ چلیں پچھلے 5 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیز نہیں ہوئی ہے وہ کبھی تو ہوگی نا. خزانے گلگت کے اندر 16 کلومیٹر طویل جو ہے سونے کے پہاڑ ہیں, وہاں کا جو پانی بہتا ہے نا, لوگ اس میں سے سونا چھان رہے ہوتے ہیں.
کبھی تو نکالنے کی کشت کرو گے تو نکلے گا نا. 200 سال کا ہے, 500 سال کا ہے, وہ دیکھے کس نے؟ آج کی بات آج کرو گے تو کچھ بنے گا نا. امید پہ دنیا قائم ہے, اللہ کرتے ہیں کہ جی بہتری آ جائے. تحفظ پاکستان آرڈیننس کی طرف آتے ہیں فیصل صاحب. ایک مجھے بات بتائیں, پی ٹی اے ایک کنٹرول ادارہ ہے. آئین پاکستان نے اس کے اپنے یہ بائی لاز دیے ہیں جس کے اندر واضح طور پہ اس کے اختیارات کا تعین کیا گیا ہے. اس پر آپ نے بنا دی ایک اے ایس سی کمیٹی. یہ کیا ہے؟ وہ آکشن کو سپروائز کرے گی. ممبرز ہیں اسحاق ڈار صاحب, ہماری محترم بہن انوشا رحمان صاحبہ اور زاہد حامد صاحب. کون ہے ان میں ٹیکنیکل؟ یہ کیسے سپرسیڈ کر رہے ہیں اس کو؟ اگر یہ چیزیں ہونی ہیں ہم تو روکیں. ٹھیک ہے. تحفظ پاکستان انہوں نے ہم سے اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ کہا ہے کہ وہ اس کو ڈی نوٹیفائی کریں گے اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ وہ کریں گے. اب آتے ہیں تحفظ پاکستان آرڈیننس کی طرف. آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ڈائریکشن میں ایک سٹیپ ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی حقیقتاً ایک پاکستانی, ایک عام پاکستانی کے جو حقوق ہیں ان کو چھینا جائے گا, ان کو پامال کیا جائے گا اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی؟ دیکھیں, یہ جو بل ہے یہ لبرل پروگریسو جماعتیں چیخنا شروع ہوئی ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ بل انہی کے خلاف ہے, یہی تو نہیں جائیں گے. وہ ان کو تو چھوڑا جا رہا ہے دہشت گردوں کو, تو ان کے خلاف تو بل ہے نہیں, نہ وہ بل مانتے ہیں. کسی بھی مشتبہ شخص کو گولی مار دی جائے گی بغیر وارنٹ کے 90 دن تک. دہشت گرد, واٹ از مشتبہ شخص؟ دہشت گرد. یہ کون بتائے گا یہ دہشت گرد ہے؟ یعنی کسی کے چہرے پہ تو نہیں لکھا ہوا. ہاں, یہ اگر آپ نے 2 بار اور سوال کر لیے تو انشاءاللہ پاکستان میں کسی کے چہرے پہ یہ بچا ہوا بھی نہیں ہوگا. نہیں, اب کسی کو رکھا جائے گا اگر تحویل میں, حراست میں, تو یہ بھی ہے کہ اس کو اپنا ثابت کرنا ہوگا کہ میں دہشت گرد نہیں ہوں. گرفتار کرنے والے کو ثابت نہیں کرنا. سنیں, اتنی تیزی, اتنی چابک دستی وہاں پہ بھی ہونی چاہیے جہاں ہماری ماؤں بہنوں کے قاتلوں کو کھلے عام چھوڑا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور چھوٹے چھوٹے پاکٹ ماروں کے اوپر یہ آپ اپلائی کرو گے. ہاں, میں تو اس بل کو ڈسکس ہی نہیں کر رہا, میں تو کہہ رہا ہوں وائنڈ اپ کرو, بہت ہو گیا. انگوٹھوں میں اگر مطمئن ہوتے ہو تو کر لو, ٹائم نہیں ہے. وائنڈ اپ کرو, آواز اٹھاؤ. یہ سیاست دان, تم نے آواز اٹھائی تو تھوڑے بہت ایک ہونا نظر آ رہے ہیں, آواز تو اٹھاؤ یار. بہت آواز اٹھائی عمران خان صاحب. ارے میں ماشاءاللہ کی آواز اٹھانے کی بات کر رہا ہوں, اسٹریٹ اوے کھلی. آؤ, جس نے مجھ پہ آرٹیکل 6 لگانا ہے لگاؤ. میں آئین پاکستان کی حمایت کرنے والی فورسز کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آئین کو جو پامال کیا جا رہا ہے اس کو روکا جائے, بزور طاقت روکا جائے. اس میں کیا غلط ہے؟ کچھ غلط نہیں. لیکن تحفظ ایک پاکستانی کے نام پہ تحفظ پاکستان آرڈیننس, ملک کا تحفظ یقیناً سب کے لیے اولین ترجیح ہے, لیکن طریقہ کار بھی تو دیکھا جائے نا کہ کیا جہاں ملے گولی مار دو. دہشت گرد کو جہاں ملے گولی مار دو. دہشت گرد کون ہوتا ہے؟ کئی مرتبہ دہشت گردی کے شعبے میں لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے, وہ دہشت گرد نہیں. میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, آپ کو اتنا یہاں پہ پاکستان کے اندر معاشرہ بہت آزاد ہے بھائی, سب کے ہاتھ میں سیل فون موجود ہے. آپ سے میں عرض کروں کہ اگر آپ میں فوجی ہوں, آپ نے مجھ پہ گولی چلائی, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو کورٹ بھیجنا چاہیے. بالکل, تو بھیجا تو تھا, چھوڑا کیوں ہے پھر؟ کیوں چھوڑا ہے؟ خود احمد شجاع پاشا صاحب کا اسمبلی میں ریکارڈ بیان ہے کہ 922 طالبان دہشت گرد جو ہم نے پکڑ کے دیے تھے افواج پاکستان پہ حملہ کرنے والے, وہ کورٹ نے چھوڑ دیا. ایک آخری سوال, یہی آخری سوال ہے. جس ملک کے معاشرے کے اندر قانون اور انصاف بک جائے, اگر ان کو کسی چیز کی اصلاح کرنی ہے, ان تمام سیاسی جماعتوں کو مشورہ دوں کہ عدلیہ کی کرو. یہ الیکشن ٹریبونل کے فیصلے جو اب آنا شروع ہوئے ہیں اور حکم امتناعی جو لیے جا رہے ہیں سرکردہ شخصیات کی جانب سے, کبھی ان سے جا کے پوچھو آپ کو ڈر کس چیز کا؟ آپ کے تو اپنے ریکارڈ پہ بیان ہے کہ آپ بالکل صحیح جیتے ہو. جب آپ بالکل صحیح جیتے ہو تو آپ انگوٹھوں کے نشان چیک کرانے کا صبح مطالبہ کریں. آپ لوگ کیوں نہیں کر رہے یہ کام؟ کون کرے گا یہ کام؟ میں تو لیجسلیٹر ہوں, یہ صحافت کا کام ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کے اندر جو پرو پاکستان مائنڈ سیٹ ہے وہ اس کو ضرور سنے گا اور توجہ دے گا. ہر پاکستانی کا فرض ہے, صرف ایک صحافی کا فرض نہیں, بلکہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں. آواز تو آپ اٹھاتے ہیں, لیجسلیٹر آپ بھی لیجسلیٹر ہیں. ماڈلنگ تو ساری آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں, میں سچ بولوں گا اور پورے آپ اڑا رہے ہوتے ہیں. وہ پانی کے گلاس اور وہ لیجسلیٹر بھی تو کھڑے ہو کے تقریر کرتا ہے, یہی تو بتا رہا ہوں کھڑے ہو کے میں. پھر وہاں ماڈلنگ چھوڑ دیں, ماڈلنگ چھوڑ دیں. ماڈلنگ آپ لوگ کر رہے ہیں, میں تو نہیں کر رہا کہ سچ بولوں گا پورے آپ شطرنج کے شکرے اڑا دیتے ہو. تو سچ بولو نا, پھر کب بولو گے؟ قوم پاکستان اب آپ کے منہ سے سچ سننا چاہتی ہے, میرا کام نہیں ہے. میں نے جو ڈیوٹی کرنی تھی کر دی. میں نے ایک تحریک کو اپنے ذہن کے اندر اجاگر کیا. 20 تاریخ کو انشاءاللہ اپنے استاد محترم کی برسی میں فیصل آباد میں عوام سے پوچھ لوں گا ان کو بات سمجھ میں آئی یا نہیں ہے. اگر نہیں آئی ہوگی تو پھر کنونس کروں گا. میں تو کنونس کر رہا ہوں. لگے رہیں گے جب تک کام ہو نہیں جاتا, ہمت نہیں آ رہی. مجھے تو اللہ کی ذات سے پورا یقین ہے, ایک آج گھر میں جانا, کوئی ایک فرد آپ کا گھر والا جو ہے نا وہ میرا قائل ہو گیا. ٹھیک ہے, چیک کر لینا. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا, پروگرام کا وقت. ہاں, ایک اور بات جاتے جاتے, اور اگر اس بیچ میں یہ پیٹ پہ لات پڑی, یہ جمہوریوں کو جاگ آ گئی تو یہ ایک ہو جائیں گے, تب بھی پاکستان بچے گا. دونوں طرف فائدہ, چلنے دو. ٹھیک, بہت بہت شکریہ ناظرین. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا
وقت ختم ہوا چاہتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جلد پھر حاضر ہوں گے. جاتے جاتے ہمارا ای میل ایڈریس ہم لوگ @samad.tv، ہمارا فیس بک پیج بھی ہے، ضرور وزٹ کیجیے اور ہمیں اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے. تب تک کے لیے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.